السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کس نمبر 31 پیش خدمت ہے۔ شبیلہ نے میری ساری کہانی جان لی تھی۔ میں اس کی ہر بات سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اپنے برابر بٹھایا اور کہا، تم خود کو میری ملکیت نہ سمجھو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد اور رفیق بن کر رہیں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ فرار کے بارے میں اپنے دعووں کو وہ سچ ثابت کر سکے گی یا نہیں، لیکن میں اس کی آرزو پوری کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولی، قاسم، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی؟ اپنی خود غرضی میں تمہارا تو سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا، شبیلہ، میرے جیسا بیکار انسان کسی کے کام آ سکے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اگر ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا کریں گے؟ وہ بولی، قاسم، ایک بار پھر مجھے خود غرضی سے کہنا پڑے گا کہ قدم قدم پر تمہاری ضرورت پڑے گی۔ میں نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے کہا، اچھا، اپنے محبوب کی زیارت تو کرواؤ۔ بولی، رات کو تو اس محل میں چڑیا کا بچہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہ کل صبح محل میں آئے گا۔ شبیلہ، یہ سوچو، جب دیوی موشمبا جنم نہیں لے گی تو کیا ہوگا؟ وہ بولی، جب افریقہ کے کاہن اپنی آرزو کی تکمیل میں ناکام ہوں گے تو ہم ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ وہ ہمیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ قربان گاہ پر لے جا کر اپنے عطاب کا نشانہ بنائیں گے۔ وہاں میں تمہیں اور خود کو بچا بھی لوں گی اور نکال کر بھی لے جاؤں گی۔ میں نے کہا، کیا بچانا اتنا آسان ہے؟ شبیلہ بولی، مجھے اپنے علم اور صلاحیتوں کے بارے میں معلوم ہے، یہ کام میں کر لوں گی۔ قاسم، اتنی دیر سے ہم باتیں کر رہے ہیں، ٹھہرو، کچھ کھانے کو منگواتی ہوں۔ اس نے ایک تالی بجائی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی تشتری تھی۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانوں کا ڈھیر لگا دیا اور بہت اصرار سے مجھے کھانا کھلایا۔ کہنے لگی، کل کاہن میرا اور تمہارا جائزہ لینے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ تمہارے اور میرے دماغ کی سوچیں نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں نے کہا، شبیلہ، تمہاری شادی کے بعد تمہارے محبوب پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ کہنے لگی، مجبوری ہے، اسے تمہاری دوستی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا، اس معاملے میں مجھے اپنے طور پر بھی کچھ سوچنے دو۔ میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ دوسری نشست پر چلی گئی۔ اگلی صبح مجھے شبیلہ نے جگایا۔ قاسم، کاہن آنے والے ہیں، وہ تم سے گفتگو کریں گے، تمہارا دماغ کھنگالنے کی کوشش کریں گے۔ تم بے فکر رہو، وہ کچھ نہیں جان سکیں گے۔ ذرا سی دیر کے بعد بہت سے پجاری اور کاہن محل میں چلے آئے۔ مجھے لے کر ایک بہت بڑے مجسمے کے سامنے آئے۔ یہاں انہوں نے 3 بھینسیں ذبح کیے اور کئی طرح کی رسوم ادا کیں، پھر چلے گئے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ عبادت گاہ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ دور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گٹھے ہوئے بدن کا لمبا تڑنگا نوجوان تھا۔ اہل افریقہ کی مانند اس کا رنگ گہرا سیاہ نہیں تھا، تانبے جیسا تھا۔ اس کے قد و خال خوبصورت تھے اور آنکھیں تو قیامت تھیں، لیکن آنکھوں میں اتنی اداسی تھی کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں آہستہ سے اس کے نزدیک گیا۔ اس کی نگاہوں میں مجھے دیکھ کر ایک ایسی شکایت ابھری، لیکن اس نے احترام سے گردن جھکا دی۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، غلام کا نام تلاش ہے۔ میں نے کہا، آج رات جب چاند نکلے تو محل میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کہنے لگا، آقا، مجھے محل میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا، تم باغ میں آ جانا، اندر لے جانا میرا کام ہے۔ شبیلہ نے جس جرأت و سچائی سے کام لے کر اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں ان دونوں کو یکجا کر دوں۔ اندر جا کر تلاش کے بارے میں شبیلہ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ اداس بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگی، لگتا ہے میں نے خود غرضی سے کام لے کر تمہیں زندگی کی خوشیوں سے محروم کر دیا اور مصیبت میں بھی پھنسا دیا۔ مجھے تمہاری زندگی سے کھیلنے کا کیا حق ہے؟ میری مدد کرنے کے لیے نامعلوم تمہیں کتنی پریشانیوں کا شکار ہونا پڑے۔ میں نے کہا، شبیلہ، میں اس کے لیے خوشی سے تیار ہوں۔ میں خود تو افریقہ سے نکل نہیں سکتا، اپنی دنیا میں نہیں جا سکتا اور کلایا کو بھی نہیں پا سکتا۔
ایسے میں اگر صرف تمہارے کام ہی آ جاؤں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ شبیلہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو قاسم وجدان، میں جب تک زندہ رہوں گی دل و جان سے تمہاری خدمت کروں گی۔ میں نے کہا، مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ملا ہے، میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ تمہیں تولاش سے ملانے کے لیے جان پر بھی کھیلنا پڑا تو کھیل جاؤں گا۔ آج رات میں اس کی تم سے ملاقات کرواؤں گا۔ لیکن قاسم، محل میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا، جو مقام ان لوگوں نے مجھے دیا ہے، میرے حکم سے کون سرتابی کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی تم نے اسے کیوں بلایا ہے؟ دیکھو شبیلہ، یہ بات اس کے لیے کتنی اذیت ناک ہوگی کہ تم کسی اور کی بیوی بن گئی ہو۔ وہ اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے پھر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو محبت میں ناکام ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لے جو اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری اور تمہاری کامیابی اور قربانی کیا معنی رکھتی ہے؟ شبیلہ بے چین ہو کر بولی، ہاں مجھے بھی اس کا اندیشہ ہے۔ اسی لیے تو میں نے تولاش کو بلایا ہے۔ اس کو اپنے طور پر تمام معاملات بتا دو، اور جس طرح صبح کاہن میرے دماغ سے کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، اس کے دماغ پر بھی کوئی ایسا عمل کر دو کہ تم سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ شبیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کس بات پر قدرت نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ مجھے تم جیسا انسان مل گیا۔ میں نے پوری خلوص نیت سے اس کے آنسو صاف کیے، اسے اٹھا کر ایک طرف بٹھایا۔ وہ تولاش کی امانت تھی۔ آج تولاش کو بلا کر اسے حوالے کرنے کے بعد میں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جانا چاہتا تھا۔ رات گئے چاند نکلا، باغ کی حسین فضا منور ہو گئی، درخت چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ میں شبیلہ کے ساتھ باغ میں پھولوں کے ایک کنج کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد سیاہ فام تولاش کی شکل نظر آئی۔ وہ سر جھکائے ہوئے آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر سر جھکا دیا۔ میں نے کہا، آنے میں بڑی دیر کر دی۔ بولا، آقا، اس سے قبل رات کے وقت میں یہاں اس محل میں کبھی نہیں آیا۔ میں نے کہا، جب میں یہاں تھا ہی نہیں تو تمہیں یہاں آنے کی اجازت کون دیتا؟ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نہیں جانتا آقا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے، میرے سامنے جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ وہ پریشان سا نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، شبیلہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تولاش کے چہرے پر وحشت سی نظر آئی۔ گھبرا کر بولا، دیوی کے بارے میں کسی غلام کا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، تولاش، میرے سامنے جھوٹ مت بولنا، صاف جواب دو، کیا تم شبیلہ کو چاہتے ہو؟ میرے الفاظ سن کر تولاش کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ سنو تولاش، تم سے جو سوال کیا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں جاتا۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے سچ کہو، اور یقین رکھو تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ میری باتوں سے اعتماد پا کر وہ بولا، آقا، میں شبیلہ دیوی کو چاہتا ہوں، اور افریقہ کا ہر نوجوان چاہتا ہے۔ میں نے کہا، باقی نوجوانوں کو چھوڑو، اپنی بات کرو، شبیلہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ آقا، یہ سوال آپ دیوی سے کر سکتے ہیں۔ تولاش، میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ آقا، آپ چاہیں تو میری موت کا حکم صادر کر دیں، میں دیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گا۔ اچھا تولاش، یہ بتاؤ، کیا تم شبیلہ کو پانا چاہتے ہو؟ نہیں آقا، ہرگز نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے تولاش؟ تم اسے چاہتے بھی ہو اور اس کے حصول کے خواہش مند بھی نہیں ہو۔ وہ بولا، اگر میرے دل نے کبھی ایسی خواہش کی ہوتی تو میں اپنا دل سینے سے نکال کر پھینک دیتا اور خود کو دیوی کی بے حرمتی کی سزا دیتا۔ میں نے کہا، بہرحال تم نے میرے سامنے محبت کا اقرار تو کیا ہے، اس کے لیے تمہیں سزا ملے گی۔ کہنے لگا، مجھے قبول ہے۔ میں نے کہا، سزا بھی ایسی دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ پھر میں نے اونچی آواز سے کہا، پوشیدہ حسینہ،
پھولوں کے کنج سے باہر نکل آؤ۔ شبیلہ مسکراتی ہوئی آ گئی تو لاش پہ کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے اور شبیلہ کو دیکھا۔ آگے آؤ شبیلہ۔ وہ نزدیک آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تولاش کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا، تولاش، یہ ہے تمہاری سزا۔ اب تم ساری زندگی اس سزا کو بھگتتے رہو۔ تولاش دیوانوں کی طرح میری شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے شبیلہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، دیوی، یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ پھر مجھ سے بولا، آقا، میرے سینے میں اپنا خنجر گھونپ دو، مجھے موت کے گھاٹ اتار دو، میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرو۔ دیوتاؤں کی قسم، دیوی کو چاہنے میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن میں مرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ میں نے کہا، تولاش کیسے آدمی ہو؟ مار دو، موت کے منہ میں اتار دو، خنجر گھونپ دو، ایسی باتوں کی رٹ لگائے ہوئے ہو۔ ارے بابا، اب شبیلہ تمہاری ہے تو تم خود بخود مر جاؤ گے۔ تمہیں بیویوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور شبیلہ جیسی عورت تمہاری بیوی بنے گی تو تم سکون سے زندہ تھوڑی رہ سکو گے۔ میری بات سن کر شبیلہ ہنس پڑی۔ تولاش اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا کہ تم شبیلہ کو چاہتے ہو اور یہ تمہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کو یکجا کر دیا جائے۔ تمہارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں اور یہ میری بیوی کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں تم دونوں کے درمیان نہیں ہوں۔ وہ بولا، آقا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ہمارے انکار بنا ہو، تم دیوتاؤں کے منظور نظر ہو، تمہیں اسی کام کے لیے لایا گیا ہے، تم افریقہ کی قسمت کے مالک ہو۔ میں نے کہا، تولاش، ان لوگوں نے غلط آدمی کا انتخاب کر لیا ہے، میں افریقہ کی قسمت کا مالک بننا نہیں چاہتا۔ تو پھر کیا ہوگا آقا؟ ہوگا یہ تولاش کہ ہم کچھ وقت یہاں گزاریں گے، اور جب یہ سیاہ فام مشمبہ کی آمد سے مایوس ہو جائیں گے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد کے معاملات کو کیسے درست کرنا ہے یہ شبیلہ بہتر جانتی ہے۔ لو بھائی شبیلہ، اپنے تولاش کو خود ہی سمجھاؤ، میں سونے جا رہا ہوں۔ صبح جب شبیلہ مجھے جگانے آئی تو اس کی آنکھیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ تمام رات جاگتی رہی ہے۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، لگتا ہے تمام رات سوئی نہیں ہو۔ اس نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا، تولاش کو کسی صورت یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، تو تم ساری رات اسے یقین ہی دلاتی رہیں؟ شبیلہ شرما کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا، تم نے اسے اچھی طرح سے سمجھا تو دیا ہے نا؟ کہنے لگی، فکر مت کرو، میں نے اس کے دماغ پر عمل کر دیا ہے۔ وہ روزانہ پہلے کی طرح محل میں آئے گا اور اپنے فرائض انجام دیتا رہے گا۔ شبیلہ نہ جانے کیسے کیسے علوم کی ماہر تھی، اس نے بیٹھے ہی بیٹھے ناشتے کا انتظام کر دیا۔ اس محل میں ہمارے معمولات یوں ہی جاری رہے۔ ہر تھوڑے دن کے بعد کچھ افریقی بڈھے آتے، طرح طرح کی حرکتیں کرتے، مایوس ہو کر چلے جاتے۔ ایک دفعہ تو آنے والوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ وہ شبیلہ کو لے کر اندر گئیں۔ باہر آنے کے بعد ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، آقا، شبیلہ اب تک حاملہ کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، تم حاملہ کیوں نہیں ہو؟ میرے سوال پر وہ شرمندہ ہو کر بولی، میں تو بوڑھی ہوں آقا، اور میرا شوہر بھی مر گیا ہے۔ میں نے کہا، میں کیا بتاؤں، مجھے نہیں معلوم۔ اسی شام تولاش نے آ کر بتایا، بستی میں بہت گڑبڑ ہے، یہاں کا بہت بڑا وچ ڈاکٹر کرتھی کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ کرتھی کیا ہے؟ شبیلہ نے بتایا، جادو کی اس رسم کے ذریعے وہ یہ معلوم کریں گے کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ وہ کانٹوں پر لیٹ کر دعائیں پڑھیں گے، لیکن ان دعاؤں سے انہیں صرف اتنا معلوم ہو سکے گا کہ ہمارے ہاں اولاد ہوگی یا نہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جان سکتے۔ اگلے دن تولاش نے آ کر خبر دی، کرتھی ختم ہو گئی ہے۔ وچ ڈاکٹر نے بستی والوں کو بتا دیا ہے کہ ہم دونوں کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ تب سے ساری بستی پر ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ بستی کے ہر گھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ دوپہر کے بعد لوگ سوگ کے میدان میں نکل آئے۔ ہوتے ہوتے ان کے سوگ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اس محل تک بھی آنے لگی۔
پتہ چلا کہ آس پاس کے قبائل تک بھی یہ اطلاع پھیل گئی ہے، اور جس کو پتہ چل رہا ہے وہ سوگ منانے اور افسوس کا اظہار کرنے اس بستی میں آ رہا ہے۔ سب لوگ اس بدشگونی کو رو رو کر ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شبیلہ مسکراتے ہوئے بولی، قاسم، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ یہ لوگ ہم جیسے ناکارہ لوگوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جو سرزمین افریقہ کو موشمبہ نہیں دے سکے۔ انہیں اس بات کا بہت دکھ ہے کہ انہوں نے طویل عرصے تک میری پرورش کی اور تمہیں ڈھونڈنے کے لیے طویل جدوجہد کی۔ اب انہیں نئے سرے سے ایک جوڑے کو تیار کرنا ہوگا جس میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں۔ تم خود ہی سوچو یہ بات ان کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ میں نے کہا، شبیلہ تم بہت مطمئن نظر آ رہی ہو، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم ان کے عطاب سے بچ جائیں گے؟ کہنے لگی، مجھ پر بھروسہ کرو، میں نے جو کچھ ان لوگوں سے سیکھا ہے وہ ان پر ہی استعمال کروں گی۔ تولاش، تم وقت سے پہلے ہی چلے جاؤ تاکہ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اوگارا کے ساحل پر جا کر ایک مضبوط کشتی کا بندوبست کرو، وہاں کے باشندے بڑی عمدہ کشتیاں بناتے ہیں۔ میں تمہیں کیون کی پتیاں دے رہی ہوں، تھیلا بھر کے لے جاؤ۔ کیون کی پتیوں کے عوض تم بہت سی خریداری کر سکو گے۔ دیکھو، کشتی بہت عمدہ ہونی چاہیے، اس میں خوراک، پانی کے برتن اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہنچ کر ساحل پر ہمارا انتظار کرنا۔ تولاش بولا، میں کب روانہ ہوں؟ شبیلہ کہنے لگی، تم ابھی اور اسی وقت روانہ ہو جاؤ، بستی والے سوگ میں مصروف ہیں، تمہارے نکلنے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولی، قاسم کیا بات ہے، اتنے پریشان اور مایوس کیوں ہو؟ میں نے کہا، شبیلہ، میں نے براعظم افریقہ سے نکلنے کی بارہا کوشش کی، ایک بار تو نکل بھی گیا، لیکن تقدیر مجھے پھر کھینچ لائی، لہٰذا مجھے یقین نہیں کہ تم مجھے نکال کر لے جا سکو گی۔ کہنے لگی، میں تمہیں نکال کر لے جاؤں گی، تم اطمینان رکھو، اور یہ بتاؤ، باہر کی دنیا میں جانے کے بعد ہمیں چھوڑ تو نہیں دو گے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگی، تم نے مجھے اور تولاش کو نئی زندگی دی ہے، لیکن ہم دونوں اس قابل نہیں کہ نئی دنیا میں جا کر آرام سے اپنا مقام بنا سکیں، لہٰذا یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ہمیں تمہاری مدد اور معاونت کی ضرورت ہوگی، ورنہ ہم تمہاری دنیا میں بھٹک بھٹک کر مر جائیں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، شبیلہ، میری اپنی زندگی تو ویران ہے، لیکن میں تم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، جہاں تک ممکن ہوا تمہارا معاون رہوں گا۔ شبیلہ نے ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اگلے چند دن گھٹن میں گزرے۔ ہمیں اس بات کا انتظار تھا کہ کب ہمیں سزا کے لیے بلایا جائے۔ وہ پورے چاند کی رات تھی جب لاتعداد لوگ مشعلیں لیے ہمارے محل کی طرف بڑھے۔ ان کے آگے کاہن اعظم اور پجاری، اور سب سے آگے وچ ڈاکٹر تھا۔ انہوں نے ہمیں بلایا۔ شبیلہ میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ کہنے لگی، رات کے اس پہر تم لوگ کیوں آئے ہو؟ وہ بولے، دیوی، سچ سچ کہو، موشمبہ کہاں ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تو موشمبہ کی ماں ہے اور یہ موشمبہ کا باپ، لیکن تم دونوں کے ایک ہونے کے باوجود اب تک موشمبہ موجود نہیں، آخر کیوں؟ شبیلہ نے اس بات کا بڑی چالاکی سے جواب دیا۔ کہنے لگی، اس بات کا جواب تم دو، تمہارا علم کیا کہتا ہے؟ آخر تم قبیلے کے سب سے بڑے جادوگر ہو، تم نے کیرتی کی ہے، لہٰذا قبیلے والوں کو اس سوال کا جواب تم دو۔ وچ ڈاکٹر کی آنکھوں میں پریشانی پھیل گئی۔ وہ قبیلے کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اس کے باوجود موشمبہ کے پیدا نہ ہونے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ اس بات سے اس کی ساکھ خراب ہو رہی تھی۔ کئی طرف سے طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں، جواب دو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی بہت چالاک تھا۔ اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، میں تو اس راز سے واقف ہوں، لیکن اس لیے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کو دکھ ہوگا۔ کیرتی کرنے سے مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ دیوی موشمبہ کیونکہ ایک مقدس ہستی ہے، اس کی پیدائش ایک مقدس عورت سے ہونی چاہیے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، شبیلہ پاک باز نہیں رہ سکی۔ اس نے شادی سے پہلے ہی اپنی پاکیزگی ختم کر دی اور کسی اور کی قربت حاصل کر لی۔
کاہن اعظم اور پجاری غصے سے چلانے لگے، کون تھا وہ؟ وچ ڈاکٹر بولا، امکان تو یہ ہے کہ وہ غلام تلاش ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اس محل میں کوئی مرد نہیں آتا۔ شبیلہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے وچ ڈاکٹر کو زچ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اسی کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کاہن اعظم اور پجاری اس کے بارے میں کوئی فیصلے کرتے، وحشیوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، اس بدکار دیوی کو گرفتار کیا جائے۔ کاہن اعظم نے کہا، میں فیصلہ کرتا ہوں ان دونوں کو مقدس کاٹلی پر قربان کر دیا جائے، تاکہ ان کے خون کے چھینٹے ان پتھروں پر پڑیں جو عرصے سے خشک ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی ماں کا انتظام کیا جائے گا، یہی ہماری ریت ہے۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کا جوش و خروش کافی حد تک کم ہو گیا۔ کاہن اعظم نے کہا، تم لوگ خود وہاں تک چلنا پسند کرو گے یا تمہیں گرفتار کیا جائے؟ شبیلہ بولی، ہم تیار ہیں۔ وحشیوں نے ہمیں نرغے میں لے لیا۔ کاٹلی کی پہاڑیاں کافی فاصلے پر تھیں۔ جب ہم پہاڑیوں پر بنی قربان گاہ پر پہنچے تو چاند ڈھل چکا تھا۔ قربان گاہ کے سیاہ پتھر چاند کی مدھم روشنی میں بھیانک نظر آ رہے تھے۔ سب سے اونچے پتھر پر ایک خوفناک صورت جلاد کھڑا تھا۔ یہ ایک قوی ہیکل شخص تھا۔ وچ ڈاکٹر اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں اس کے حوالے کر دیا۔ دور دور سے لوگ ہماری قربانی کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ وچ ڈاکٹر نے ایک بہت بلند جگہ کھڑے ہو کر کہا، افریقہ کے باشندوں، موشمبا ابھی ہمارے درمیان آنے کو تیار نہیں، لیکن فکر نہ کرو، وہ بہت جلد آئے گی۔ ان جھوٹے ماں باپ کی قربانی کے بعد وہ ضرور آئے گی، تم مایوس نہ ہونا، ان کی قربانی کی رسم ادا ہونے والی ہے۔ وہ جلاد سے بولا، یوگولا، اپنا تیشہ تیار کرو۔ وحشی جلاد کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، چاندنی میں اس کا خوفناک تیشہ چمک رہا تھا۔